الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا بهدايته ومن علينا بالإيمان بوحدانيته، ثم الصلاة والسلام على مصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وآخرهم الحجة بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. خدا کا ایک بار پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک مہلت اور دی ہمیں کہ اپنے وجود کو علم و عمل سے آراستہ کریں اور اس مجلس کی نورانیت سے اپنے دل کو نورانی کریں. حقیقت بندگی کے عنوان پر گفتگو ان چند راتوں سے جاری ہے اور چند ایک عرائض آپ کے سامنے پیش کر چکا. اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی چند مختصر عرائض اور آپ کے ذہنات کو تمام کروں گا. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. جس طرح کہ کل بیان ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حقیقی مسلمان بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ
کہ حقیقی شیعہ بن جائیں، تو اسلام نے ہماری رہنمائی کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں رہنمائی کی ہے۔ سب سے پہلا مرتبہ جو میں نے آپ کے لیے بیان کیا وہ یہ تھا کہ انسان عقیدتی حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط بنائے، عقیدتی حوالے سے انسان مضبوط ہو، ورنہ تاریخ گواہ ہے ان مسلمانوں کے بارے میں یا یوں کہ ان لوگوں کے بارے میں جو ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، جو محب علی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن جب امتحان کی منزل پہنچی، جب امتحان کی گھڑی آئی، تو چونکہ اعتقادی حوالے سے مضبوط نہیں تھے، گمراہ ہو گئے، علی کا ساتھ چھوڑ دیا، علی کی عصمت پر انہیں اعتقاد نہیں تھا، اور ہر زمانے کے علی کو اور ہر زمانے کے حسین کو لوگوں نے تنہا چھوڑا، اسی وجہ سے کیونکہ ہر کسی نے اپنے لیے ایک خاص فکر بنا رکھی تھی کہ کسی نے دین اسلام سے صرف نماز کو اخذ کر لیا تھا، کسی نے دین اسلام سے صرف حفظ قرآن کو اخذ کر لیا تھا، کسی نے دین اسلام سے صرف خیرات دینے کو اخذ کر لیا تھا۔ جس طرح کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، کہ بعض لوگ ایسے لوگ ہیں جو دینی تعلیمات میں سے بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا کفران کرتے ہیں، بعض پر اعتقاد نہیں کرتے اور اعتقاد نہیں رکھتے، اور بالکل قرآن کی یہ آیت جب ہم اس کو مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے معاشرے میں ایک گشت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی مصداق ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ مختلف حوالوں سے آپ دیکھ لیجئے کہ بعض افراد ایسے افراد ہیں جنہوں نے دین اسلام سے، مکتب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے صرف نماز کو اخذ کر لیا، 20 سال 30 سال 40 سال صف اول نماز جماعت میں مسلسل شرکت کر رہے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو انتہائی بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں، جب گھر میں جاتے ہیں تو ان کے گھر والے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، در حال کہ آیت کے قرآن بہت واضح بیان کر رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو منکرات سے روکتی ہے، فحشا سے روکتی ہے، لیکن چونکہ مکمل عقیدہ نہیں، دین پر مکمل عقیدہ نہیں، دین سے صرف اس شخص نے نماز اخذ کر لیا ہے، اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ قرآن واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ انسان اگر نماز پڑھے تو یہ نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، اور جب مولا امام صادق علیہ السلام ایک مرتبہ درود بھیجیں کہ مولا ہم کس طرح جانیں کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، تو مولا نے بہت آسان فارمولہ دے دیا۔ بارہا شاید آپ نے اس واقعے کا تذکرہ سنا بھی ہوگا، لیکن وہی بات کہ افسوس ہم سنتے تو ہیں لیکن فوراً بھول جاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ اچھا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز
اس عالم خاکی سے اڑ کر عالم ملکوت کی طرف پرواز کر گئی ہے کہ نہیں، تو دیکھ لو کہ اگر تم نماز کے بعد کوئی گناہ انجام نہیں دیتے، نماز کے بعد کوئی حرام الہی انجام نہیں دیتے، تو جان لو کہ تمہاری نماز قبول ہو گئی ہے۔ لیکن اگر تم مشاہدہ کرتے ہو کہ نماز کے بعد تم حرام کام انجام دے رہے ہو، تو جان لو کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ مولا بیان کرتے ہیں کہ حقیقی نماز وہ ہے جو انسان کو برائیوں سے روکے، اور اسی طرف اب اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں مولا، بس اگر نماز ہمیں کوئی تبدیلی نہیں لا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز حقیقی نماز نہیں، ہماری عزاداری حقیقی عزاداری نہیں، ہمارا روزہ رکھنا حقیقی روزہ رکھنا نہیں، صرف ہم ظاہر کی طرف توجہ کرتے ہیں، صرف ظاہری رکوع سجود کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ بس اگر انسان چاہتا ہے کہ برائیوں سے دور ہو جائے، گناہوں سے دور ہو جائے، تو اسے اپنے نماز کی طرف مخصوصی توجہ دینی چاہیے، اور جس طرح کے روایات میں بیان ہوا کہ ان قبلت قبلت ما سواہا وان ردت ردت ما سواہا، بیان ہوا کہ اگر انسان کی کسی انسان کی نماز قبول ہو جائے، قبلت ما سواہا، نماز کے علاوہ اس کے باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، وان ردت، اور اگر اس شخص کی نماز رد ہو جائے، ردت ما سواہا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ بس اگر انسان چاہتا ہے کہ حقیقی عبد خدا بن جائے، بندگی کے منازل کو طے کرتے ہوئے خود خدا تک پہنچ جائے، تو اسے ایک عزم راسخ کرنا چاہیے، ایک محکم ارادہ کرنا چاہیے۔ علامہ بحر العلوم مقدس اردبیلی، امام خمینی اور اس طرح کے بزرگان آسمان سے تو نہیں نازل ہوئے تھے، یہ بھی ہماری اور آپ کی طرح ایک عام انسان تھے، عام افراد تھے، جنہوں نے ایک ارادہ کیا، ایک محکم ارادہ کیا، اور ان افراد میں سے ہو گئے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، علامہ بحر العلوم پہ، علامہ بحر العلوم کے قبر پر تشریف لا کر فاتحہ پڑھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سعادت اور یہ شرف جو علامہ بحر العلوم اور مقدس اردبیلی جیسے افراد کو نصیب ہوئی، ہمیں بھی نصیب ہو، تو انہی کی طرح ایک محکم ارادہ کرنا چاہیے، اور اس کی پہلی منزل اعتقاد کی منزل تھی۔ بیان ہوا ہے کہ ایک علاقے کی شیعوں پر ایک مشکل وقت آ جاتا ہے، اور جابر حکمران ان شیعوں سے کہتا ہے، عقیدے کی کمی ہے عزیزان محترم، واقعاً اگر ہم عقیدتی لحاظ سے ان 72 افراد کی طرح بن جائیں تو اس کے آنے میں کوئی دیر نہیں، وہ جلد ہی ظہور کر لے گا، وہ جلد ہی آ جائے گا، لیکن ہماری خطاؤں کی وجہ سے وہ نہیں آ رہا۔ ہمیں کس طرح اس بات پر عقیدہ ہے کہ اگر ہم پانی نہیں پئیں گے تو 2-3 دنوں کے لیے تو ہم مر جائیں گے، جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو کس طرح پانی کے پیچھے دوڑتے ہیں، کیونکہ اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر پانی نہ ملے ہمارا وجود فنا ہو جائے گا، لیکن اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتے کہ اگر امام کا وجود نہ ہو، امام کا سایہ ہمارے سر پر نہ ہو، تب بھی ہمارا وجود فنا ہو جائے گا۔ ہم اس بات سے غافل ہو گئے ہیں، ان لوگوں پر مشکلات پڑتی ہے اور جابر حکمران کہتا ہے کہ مانگو، کتنے دن کی مہلت مانگنی ہے، بلاؤ اپنے اس غائب امام کو اور اس مسئلے کا حل تلاش کرو۔
یہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہمیں 3 دن کی مہلت چاہیے، 3 دن کے بعد ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اپنے درمیان یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہر رات کوئی شخص جائے صحرا میں، امام زمانہ کے ساتھ مناجات کرے، راز و نیاز کرے اور امام سے مدد مانگے۔ پہلی رات ایک شخص جاتا ہے، صبح تک راز و نیاز کرتا ہے، لیکن کوئی خبر نہیں ہوتی، آنے والا نہیں آتا۔ دوسری رات دوسرا شخص جاتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، پھر کوئی خبر نہیں ہوتی۔ تیسری رات تیسرا شخص جاتا ہے، مولا کے ساتھ توسل کرتا ہے، مولا کی بارگاہ میں بھیک مانگتا ہے، اور یہ شخص کہتا ہے کہ صبح کے وقت میرا سر سجدے میں تھا اور میں نے مشاہدہ کیا کہ مولا تشریف لائے، مولا کی خدمت میں اپنا مشکل بیان کیا، مولا نے جواب دیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے گلے کے طور پر مولا سے گلہ کیا کہ مولا ہم 3 راتوں سے مسلسل آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مسلسل آپ کو 3 راتوں سے ہم پکار رہے ہیں، لیکن آپ نہیں آئے اور آخری رات آپ تشریف لائے۔ مولا جواباً کہتے ہیں گلہ تو مجھے تم سے کرنا چاہیے، تمہیں میرے اوپر اعتقاد ہی نہیں تھا، اگر تم دربار میں مجھے بلا لیتے میں وہی تمہارے پاس آ جاتا۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والے دربار میں بلا لیتے، تمہیں یقین ہوتا کہ میں ہر جگہ پہنچ سکتا ہوں، تمہیں یقین ہوتا کہ میں ہر جگہ پہنچ سکتا ہوں، مجھے وہاں بلا لیتے میں آ جاتا تمہارے پاس۔ ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ امام کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں؟ کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ 10-15 منٹ کے لیے کسی کمرے میں جا کر تنہا ہو کر اپنے امام کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یا امام ہم منتظر ہیں، در حقیقت میں وہ منتظر ہیں، ہم منتظر ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کب سیدھے ہوں گے، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک شخص آیا مولا امام صادق علیہ السلام کے پاس، فرمایا فرمایا مولا خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں، کوئی راستہ بتائیے۔ مولا نے کہا اچھا خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو آج رات سونے سے پہلے پانی کی گلاس میں نمک ڈال کر پی جاؤ۔ جو ہی یہ جواب سنا شخص بہت خوش ہو گیا، بہت آسان راستہ ہے، پانی اور نمک پینے سے خدا تک پہنچ جائے گا انسان۔ یہ عمل اس نے انجام دیا۔ رات کو سونے کے بعد خواب میں، عالم خواب میں شروع سے آخر تک پانی ہی پانی دیکھتا ہے، کبھی پانی پی رہا ہے، کبھی پانی میں تیر رہا ہے، کبھی پانی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی آیا مولا کے پاس، فرمایا مولا جو نسخہ آپ نے بتایا تھا میں نے وہ انجام دیا، لیکن رات کو مجھے خواب میں پانی ہی پانی نظر آیا، میں خدا تک نہیں پہنچا۔ امام نے جواب دیا کہ جو نسخہ میں تو تمہیں بتایا تھا جب سے تم نے انجام دیا تو تمہارے اندر تڑپ پیدا ہو گئی، تمہارے اندر پیاس پیدا ہو گئی، تمہارے اندر یہ تڑپ پیدا ہو گئی کہ تم تک پانی پہنچ جائے، اس وجہ سے تم نے پوری رات پانی کو خواب میں دیکھا۔ اگر تمہارے اندر اسی طرح خدا کی تڑپ پیدا ہو جائے تو تم فوراً پہنچ جاؤ گے۔ اگر تمہارے اندر اسی طرح امام زمانہ کی تڑپ پیدا ہو جائے تو اس کے آنے میں کوئی دیر نہیں۔ یہاں حافظ کے شعر کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے، شاعر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں۔ حافظ فرماتا ہے کہ تو خود حجاب حافظ ازمیان پر، تو خود حجاب، ہم خود حجاب بنے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ علامہ بحر العلوم کو ایک رات مولا کی طرف سے دعوت ملتی ہے،
مولا دعوت دیتے ہیں کہ علامہ آج رات میرے گھر آ جاؤ. علامہ نکل پڑتے ہیں مدرسے سے اور ان کے ایک شاگرد کو خبر ہو جاتی ہے کہ علامہ رات کی اس تاریکی میں نصف شب کہاں جا رہے ہیں. علامہ کا پیچھا کرتے ہیں، پیچھا کرتے ہوئے گلی کے نکڑ پر پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علامہ کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں. رات گزر جاتی ہے. صبح یہ شاگرد علامہ سے پوچھتا ہے کہ علامہ صاحب آپ کل رات کہاں گئے تھے، کس کے گھر گئے تھے؟ جب علامہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ماجرے سے واقف ہے، اس کو خبر ہو گئی ہے، تو اس شخص کو کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہ بتانا. کل رات میرے مولا نے مجھے دعوت دی تھی اور میں اپنے مولا کے پاس گیا. اور علامہ کہتے ہیں کہ ابھی اگر تم جا کر اس گھر کو دیکھو تو وہ گھر تمہیں نہیں ملے گا. بس یہ شخص خود حجاب ورنہ انسان اگر علامہ کی طرح بن جائے تو اس کا نشان بہت عیا ہوگا. انسان ہر وقت چاہے جس وقت چاہے اس مولائے کائنات سے ملاقات کر سکتا ہے. انہی کتب میں بیان ہوا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے دیکھا کہ مولا کسی عام شخص کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے باتیں کر رہے ہیں. مولا کے جانے کے بعد یہ شخص جاتا ہے اس شخص کے پاس اور پوچھتا ہے یہ کون تھے؟ وہ شخص کہتا ہے یہ میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام تھے. بہت تعجب کر کے پوچھتا ہے اچھا تمہیں معلوم ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام تھے؟ وہ شخص پلٹ کر جواب دیتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے اور ہر ہفتے مجھ سے ملاقات کے لیے، ہر ہفتے مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں. بیٹھ کر بہت لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں ہم اور اس کے بعد مولا گفتگو کے بعد واپس چلے جاتے ہیں اور آئندہ ہفتے پھر مولا میرے پاس آ جاتے ہیں. بس اگر انسان خود اپنے نفس کا حجاب ہٹا لے. کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ خدا تک رستہ کتنا دور ہے، کتنا طویل رستہ ہے خدا تک پہنچنے کا؟ بزرگ نے جواب دیا کہ 1 قدم کا رستہ. پوچھا وہ کیسے؟ جواب ملا اپنے نفس پر قدم رکھ لو خدا تک پہنچ جاؤ. اپنے نفس پر قدم رکھ لو خدا تک پہنچ جاؤ. ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ ایک تو ہم اعتقادی حوالے سے ضعیف ہیں، اس کے بعد عملی حوالے سے ضعیف ہیں اور اس کے بعد اخلاقی حوالے سے ضعیف ہیں. بس واقعاً اگر اب توجہ نہیں کریں گے، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، 25 سال زندگی کے گزر گئے اور بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر ہم توجہ نہیں کریں گے تو کب توجہ کریں گے؟ اب اگر اپنے آپ کو امام کی آمد کے لیے آمادہ نہیں کریں گے تو کب آمادہ کریں گے؟ کب تیار ہوں گے امام کی آمد کے لیے؟ بس اعتقاد کے مرحلے سے نکل کر انسان کو عمل کے مرحلے میں پہنچ جانا چاہیے. اور اس سے بھی پہلے اعتقاد کے بعد کا مرحلہ جب روایات کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو روایات میں یہ بیان ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ صدر اسلام سے آج 1400 سال گزر گئے. درود بھیج محمد علیہ رسول خدا کے زمانے میں لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا تو رسول خدا کی خدمت میں چلے جاتے اور مسئلہ پوچھ لیتے. ان کی رحلت کے بعد امام کے زمانے میں، آئمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں اگر کسی کو کوئی مشکل آ جاتی، کوئی دینی مسئلہ پیش آ جاتا تو امام کی خدمت میں پہنچ کر اپنے مسئلے کا حل پوچھ لیتے. لیکن امام مظہر صفات خدا متعال، صاحبان علم لدنی، ازل و ابد کا علم رکھنے والے کو معلوم تھا کہ دور ایسا دور آئے گا کہ ہمارے شیعہ کے سر پر ظاہری طور پر ان کے امام کا سایہ نہیں ہوگا، ان کے امام پردہ غیبت میں ہوں گے. اور انہی شیعوں کے لیے امام نے یہ جملہ بیان فرمایا کہ جب ان شیعوں پر ان کا امام ظاہری حوالے سے موجود نہ ہو
کچھ شرطیں بتائیں امام نے. وہ شرطیں بتانے کے بعد امام نے فرمایا وَعَلَى الْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا. امام صادق علیہ السلام کا یہ حدیث ہے. پہلی شرط یہ بتائی امام نے کہ ہماری معرفت اور معارف اسلامی سے آشنائی رکھتا ہو، احکام کو استخراج کرنے کی قوت رکھتا ہو آیات اور روایات سے، اپنے ہوائے نفس کا مخالف ہو، اپنے مولا کے فرمان کے تابع ہو. اگر یہ خصوصیات کسی شخص میں جمع ہو جائیں تو عوام پر واجب ہے کہ اس کی تقلید کرے. اور جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں یہ بتایا کہ یہودی لابی اس چیز پر کام کر رہی ہے کہ انسان کو اسی حدیث سے دور کر دے. جس طرح آپ گواہ ہیں، آپ شاہد ہیں تاریخ کے کہ امام جب خارج ہونا چاہتے تھے مدینے سے، مختلف لوگ آئے، امام کو تجویز دی، امام اب نہ جائیے. سب سے پہلے محمد حنفیہ آئے، امام کے بھائی، امام کو یہ مشورہ دیا کہ امام اب نہ جائیں. امام نے پلٹ کر ایک جواب دیا، حالات بہت خراب ہیں. محمد حنفیہ نے کہا حالات بہت خراب ہیں، امام اب مدینے سے خارج نہ ہوں. امام نے کہا، فرمایا کہ محمد حنفیہ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، لیکن حد اقل تمہارا اتنا عقیدہ تو ہونا چاہیے کہ تمہارے علم کے مطابق میرا بھی علم ہے. آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مجتہدین کو تجاویز دیتے ہیں، فلاں مجتہد کو فلاں کام کرنا چاہیے، فلاں مجتہد کو فلاں کام کرنا چاہیے. امام کے فرمان کے مطابق ہمیں اتنا تو حسن ظن رکھنا چاہیے، اگر یہ مجتہد مجھ سے زیادہ نہیں جانتا میرے برابر تو علم رکھتا ہے. امام نے فرمایا اگر میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، حد اقل تمہیں اتنا حسن ظن ہونا چاہیے کہ میں تمہارے علم کے مطابق علم رکھوں. اور اسی طرح بہت سے افراد ہمیں تاریخ کربلا میں ملیں گے جنہوں نے امام کو مشورہ دیا، امام اب نہ جائیے، امام فلاں کام کیجئے، آپ فلاں جگہ جائیے، آپ فلاں جگہ جائیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتقادی حوالے سے یہ لوگ مضبوط ہیں، انہیں امام کی عصمت، انہیں امام کے علم پر اعتقاد نہیں. اور اسی لابی کے تحت آج ہمارے معاشرے میں کام ہو رہا ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ مجتہد صرف احکام کا علم رکھتے ہیں، صرف نماز اور روزے کا علم رکھتے ہیں. اور وہ بھی بعض جگہوں پہ جب کہا جاتا ہے فلاں مجلس منعقد کی جائے، فلاں کام انجام دیا جائے، تو کہتے ہیں نہیں، مثلا خطرے سے خالی نہیں. آج کل کے اس حالات اور اس کوئٹہ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے تو زیادہ خطرہ ہم پر نہیں تھا، اور نہیں ہے اور نہیں آئے گا. اس دور سے تو زیادہ خطرناک دور نہیں ہمارا دور. بس اگر ہم اعتقادی حوالے سے اس بات پر اعتقاد کر لیں کہ رسول خدا، خدا کے جانشین، ائمہ معصومین رسول خدا کے جانشین، اور مجتہدین ائمہ معصومین کے جانشین. اور روایات میں بہت سخت الفاظ میں یہ بیان ہوا کہ اگر کوئی ان کی مخالفت کرے اس نے ہماری مخالفت کی، اگر کوئی ان مجتہدین کی مخالفت کرے اس نے ہماری مخالفت کی. بس عزیزان محترم، یہ سب باتیں ہمیں کہاں سے سمجھ میں آئیں گی؟ آیا ڈائریکٹ قرآن کی طرف ہم رجوع کر کے ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ آیا ڈائریکٹ تفاسیر کی طرف ہم رجوع کر کے ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ آیا ڈائریکٹ احادیث کی طرف ہم رجوع کر کے ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں عزیزان محترم، ہمیں اعتقادی کتب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور میں نے کل بھی کہا کہ کم از کم ہمیں ایک اعتقادی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کل میری توقع یہ تھی کہ کم از کم ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہو کر پوچھے گا کہ مثلا کون سی کتاب کا مطالعہ کریں، لیکن افسوس کے ساتھ کوئی سوال نہیں آیا، نہیں مجلس کے بعد نہیں جاتے ہوئے کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ کس کتاب کا مطالعہ کیا جائے. کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ کس کتاب کا مطالعہ کیا جائے. جب اخلاق کی بات آئی اور یہ بتایا گیا کہ کم از کم ایک اخلاقی کتاب کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے،
تو تب بھی کسی نے نہیں پوچھا کہ کس اخلاقی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. بس پتہ چل رہا ہے کہ ابھی تک ہم اس بات پر ہم نے یقین نہیں کیا کہ ہمارا اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں اعتقادی حوالے سے مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں فکری حوالے سے مضبوط ہونا چاہیے. ابھی تک اسی بات پر ہمارا پختہ اعتقاد نہیں. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد. اگر یہی کوفہ کے لوگ اعتقادی حوالے سے مضبوط ہوتے، کوفہ کے لوگ فکری حوالے سے مضبوط ہوتے تو امام کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتے. جب روانہ ہوئے مدینے سے مکہ کی طرف، مکہ سے کوفہ کی طرف، کوفہ کے نزدیک جب امام کا قافلہ پہنچتا ہے تو امام کو خبر ملتی ہے کہ مولا کوفہ نہ آئیے، کوفہ کے لوگ بدل چکے ہیں، کوفہ کے لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف قیام کر چکی ہیں، اپنا راستہ بدل دیجیے اور چلے جائیے. امام اس دو راہے پر پہنچ کر چند افراد کو تاریخ میں بیان ہوا کہ خط لکھتے ہیں. ان افراد میں سے ایک خط امام حبیب کے نام لکھتے ہیں اور قاصد کو کہا جاتا ہے کہ قاصد یہ خط رات کی تاریکی میں حبیب کو پہنچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کے سپاہی تمہیں گرفتار کر لیں. یہ قاصد آتا ہے، کوفے میں آتا ہے، رات کی تاریکی میں حبیب ابن مظاہر کے دروازے پر آتا ہے، دروازہ کٹکھٹاتا ہے، حبیب باہر آتے ہیں، خط کو لیتے ہیں اور حبیب کو پتہ چلتا ہے کہ مولا کی طرف سے خط آیا ہے، یہ خط مولا کی طرف سے آیا ہے. فوراً گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور چراغ کی روشنی میں خط پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تاریخ میں یہ بیان ہوا جو ہی حبیب نے خط پڑھنا شروع کیا، حبیب کی آنکھوں سے آنسو نکلنے اور بہنے لگا. حبیب کی زوجہ نے کہا جو ہی حبیب نے خط پڑھنا شروع کیا، حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ لگتا ہے کسی مظلوم کا خط آیا ہے، لگتا ہے کسی مظلوم کا خط آیا ہے. حبیب پلٹ کر جواب دیتے ہیں، مولا حسین کا خط آیا ہے، مولا حسین کا خط آیا ہے. زوجہ پلٹ کر کہتی ہیں حبیب اس میں رونے کی کیا بات ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، مولا کا خط آیا ہے، مولا کا خط آیا ہے. حبیب جواب دیتے ہیں زوجہ اگر تمہیں پتہ چل جائے اس خط کا مضمون کیا ہے، اس خط کے مضمون کو اگر کسی پتھر پر پڑا جائے تو پتھر موم ہو جائے. زوجہ فوراً پوچھتی ہے حبیب کیا لکھا ہے خط میں، حبیب خط میں کیا لکھا ہے؟ حبیب جواب دیتے ہیں کہ میرے مولا نے خط میں لکھا ہے کہ حبیب میں کوفے کی طرف آ رہا تھا لیکن رستے میں معلوم ہوا کہ کوفے والوں کے تیور بدل گئے ہیں، اب میں کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو رہا ہوں. حبیب یہ بھی یاد رکھنا میرے ساتھ سید سعدیہ ہے، میرے ساتھ بطول کی بیٹیاں ہیں جو یہ جملہ کہتی ہے. زوجہ فوراً پوچھتی ہے اچھا حبیب ابھی تمہارا کیا فیصلہ ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ حبیب جواب دیتے ہیں میں جا کر بزرگوں سے مشورہ کر لوں. جو ہی زوجہ یہ جواب سنتی ہے کہتی ہے حبیب تم میرے حبیب نہیں، تم کبھی اس طرح کا جواب نہیں دے سکتے تھے، حسین نے تمہیں بلایا ہے. فاطمہ زہرا کی بیٹیاں قریب ہیں اور تم مشورے کی بات کر رہے ہو. جو یہ جملے سنتا ہے حبیب کہتا ہے شاباش ہو تم پر، بس میں یہی سننا چاہتا تھا کہ تم راضی ہو اور تم چاہتی ہو کہ میں چلا جاؤں. حبیب
اپنے غلام کو بھیجتا ہے، گھوڑے کے ساتھ غلام کو کوفے کے باہر بھیجتا ہے اور غلام سے کہتا ہے غلام میرا انتظار کرنا، میں رات کی تاریکی میں آ جاؤں گا۔ غلام انتظار کرتا ہے، بہت دیر ہو جاتی ہے، غلام اپنے ساتھ یہ کہنے لگتا ہے کہ شاید حبیب بڑھاپے کی وجہ سے نہیں آ رہے، شاید حبیب بڑھاپے کی وجہ سے نہیں آ رہے، میرے مولا غریب ہے، میں گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا ہوں۔ جو ہی حبیب یہ جملے سنتا ہے، حبیب یہ جملے سنتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے آئے مولا حسین، اب وہ وقت آ گیا کہ جب غلام مولا حسین پر ترس کھا کر اس کی مدد کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ حبیب روانہ ہوتا ہے اپنے غلام کے ساتھ، حبیب روانہ ہوتا ہے، راوی کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ مولا حسین بار بار مڑ کر کوفے کی طرف دیکھتے ہیں، بار بار مڑ کر کوفے کی طرف دیکھتے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں پوچھتا ہوں مولا اب کوفہ سے کوئی نہیں آئے گا، اب کوفہ سے کوئی نہیں آئے گا؟ میرے مولا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ شخص ایک شخص آئے گا۔ کون آئے گا مولا؟ حبیب میرے بچپن کا دوست آئے گا، میرے بچپن کا دوست آئے گا۔ مولا کو بتایا جاتا ہے کہ کوفے کی طرف سے گھوڑا سوار آ رہا ہے، مولا فوراً قافلے کو روکتے ہیں، قافلے کو فوراً روکا جاتا ہے اور مولا حبیب کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ اجرکم اللہ، بہت زحمت دے دی آپ کو، پر دو جملے اور کہنے۔ مولا استقبال کے لیے جاتے ہیں، مولا استقبال کرتے ہیں حبیب کا۔ بی بی زینب پوچھتی ہیں ارے کیا ہوا، ارے کیا ہوا، کیا شامیوں نے حملہ کر لیا، کیا کوفیوں نے حملہ کر لیا؟ جواب دیتا ہے بی بی حبیب تشریف لائے ہیں۔ جو یہ جملہ سنتی ہے بی بی، اچھا حبیب آئے ہیں، چچا حبیب کو میرا سلام دینا۔ قاصد آتا ہے حبیب کے پاس، حبیب اپنے مظاہر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے زینب تجھے سلام کہہ رہی ہے۔ حبیب ایک جملہ کہتا ہے واہ حبیب تم پر، تمہارا مقام کہا، فاطمہ زہرا کی بیٹی کا مقام کہا، اور غلام کے لیے سلام۔ ہماری آمادگی کے ساتھ ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ مومنین مومنات سبھی حقوق ملتمسین دعا جنگ میں حاضر و مخصوصاً منتظمین جو بھی مشکلات گرفتاریاں رکھتے ہیں برطرف فرما، جو بھی حاجات رکھتے ہیں انہیں پورا فرما، جو بھی مریضی رکھتے ہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ ہمارے نبی حقوق جو دنیا سے گزر گئے انہیں امام علی اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ محشور فرما۔